السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا مین آف لاز. اچھا، یہ بھی انہی 29 پلگرم میں سے تھے جو کہ ٹیبرڈ ان میں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ کینٹربری جا رہے تھے پلگرمیج پر. اچھا، تو یہاں پر جو کریکٹر ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کہ دا سرجنٹ آف لا یا لائر یا وغیرہ، اسے ہم یہ انہی نام سے بھی پکار سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو لائر ہے نا یا دا سرجنٹ آف لا ہے، تو یہ کریکٹر بیسیکلی فرام دا مڈل کلاس سے ہے. جس طرح ہم نے بات کی نا کہ 3 لیئرز ہے، اپر کلاس، مڈل کلاس اینڈ لوور کلاس. جو مڈل کلاس تھی وہ ریسنٹلی ہی ابرپٹ ہوئی تھی، جنریٹ ہو گئی تھی اس زمانے میں چوسر کے. تو یہ مڈل کلاس میں سے ہے، لیکن یہ بھی امیٹیٹ کرتا ہے اور کاپی کرتا ہے رائلز کو، اپر کلاس کو، کیونکہ اس کے پاس ورڈلی وزڈم بہت زیادہ ہے، اور یہ مطلب کنگ کا جو کورٹ ہے اس کا جج بھی یہی ہے. اچھا، اس کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے کریکٹر کو، اس کے ایکشنز کو ڈیٹیل میں بیان کرنا ہو، کیونکہ اس کی جو اپیرنس ہے نا اس کے بارے میں بس 2 ہی لائن کہی گئی ہے اس کے جو پرولوگ میں مین آف لا کے بارے میں. اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سرجنٹ آف لا ہے یا لائر ہے نا، یہ ایک وکیل ہوتا ہے، جو لیکن یہ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مطلب 15 to 16 17 ایئرز اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہ وہ ون آف دا موسٹ رسپیکٹیبل جو لائرز ہوتے ہیں نا ان میں سے ہی یہ ایک بندہ ہوتا ہے. تو چوسر کا بھی یہ اسی طرح بندہ ہے، اور یہ فل آف ورلڈلی وزڈم ہے، مطلب دنیاوی علم اور عقل اس کے ساتھ انتہائی ہی زیادہ ہے. وہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ کس طرح اس کے ساتھ مطلب یہ عقل اتنا زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اسے کون سا مطلب سٹیٹس دیا گیا ہے کنگ کے کورٹ میں. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ کنگ کا جو کورٹ ہے نا، جہاں پر فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ایز اے جج کام کرتا ہے. تو جج تو ایک بڑا عہدہ ہے. اینڈ دین یہ اس کا جو مطلب اس کی جو جج کن چیزوں میں یہ جو مطلب جو کنگڈم ہے نا، یونائٹڈ برٹش کا جو کنگڈم تھا اس زمانے میں، اینڈ دین اس کی جو کاؤنٹیز تھی، وہاں پر اب بھی کاؤنٹیز ہوتی ہے انگلینڈ میں. تو یہ ان کے درمیان جو امن تجارت وغیرہ کے جو معاملات ہیں نا، یہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کے فیصلے یہ کرتا ہے. یہاں پر جو چوسر کا جو سرجنٹ آف لا ہے، وہ ان معاملات کو اپنے مطلب نظر دیکھتا ہے، اینڈ دین ہی ڈسکس اٹ ود دا فردر اتھارٹیز، اینڈ دین وہ فیصلے دیتا ہے. پھر چوسر ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ مطلب اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے نا وہ بھی کنسیڈریبل اچھا ہے. مطلب لوور کلاس سے تو یہ ہے نہیں، یہ تو مڈل کلاس سے ہے، لیکن مڈل کلاس میں بھی کیونکہ یہ مطلب کنگ کے لیے کورٹ میں ایز اے جج کام کرتا ہے، تو پھر اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے نا وہ تھوڑا سا افیکٹو اور اچھا ہوتا ہے، اچھا ہے اس سرجنٹ آف لا کا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ اس کے پاس ورڈلی وزڈم بہت ہی زیادہ ہے، تو چوسر نے یہاں پر کہا ہے کہ میڈیول ایج کے جتنے بھی لاز تھے، جتنے بھی قانون تھی، جتنے بھی مطلب آرٹیکل وغیرہ تھے، وہ ان سب اس سرجنٹ آف لا کو وہ سب زبانی ہی یاد تھے، اور وہ ہر ایک کیس سے، ہر ایک جو بھی مطلب کورٹ میں کیس تھا وہ ان سب سے اویئر تھا. ایون دو چوسر کہتا ہے کہ he could recite all the cases and judgment that had taken place from the time of William the Conqueror. وہ اس کے پاس ورڈلی وزڈم اور اس کا مطالعہ اور نالج اتنا واسٹ ہے، اتنا ڈیپ ہے کہ ولیم دا کنکر کے زمانے سے انگلینڈ میں جتنے بھی کورٹ میں کیسز یا ججمنٹ یا فیصلے ہوئے ہیں وہ اس سرجنٹ آف لا کو کمپلیٹلی زبانی یاد ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا دانشمند آدمی ہے. اینڈ دین وہ اسی وجہ سے ہی کہ کنگ نے اس کو اپنے کورٹ کا جج منتخب کیا ہے. اور چوسر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مطلب he could so draw up a deed or draft document so well that no man could find fault with it. کہ وہ جتنے بھی قانون ہیں نا، اسٹیچو ہے یا
آرٹیکلز ہے یا اس زمانے کے جو مطلب آپ کہہ لیں آئین کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں اتنی مائنوٹ سی تبدیلی کر دیتا ہے اپنے لیے کہ کوئی بھی اسے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ اتنا ایکسپیرئنس بندہ ہے۔ یہ ان ہی سبھی کی وجوہات سے تو وہ اس کا سوشل سٹیٹس جو ہے نا وہ انتہائی کنسیڈریبل ہے، اور وہ خود کو رائلز میں شمار کروانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چوسر ہمیں کہتا ہے کہ he had acquired a large number of robes and much wealth from his client because of his knowledge and his high reputation۔ تو اس کے پاس مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی ایکسپرٹ لائر ہے، مین آف لا ہے۔ تو وہ جب بھی لوگ اس سے اپنا کیس کرتے ہیں، لڑواتے ہیں، تو وہ ان سے انتہائی زیادہ چارجز لیتا ہے، بہت ایکسپینسو چارجز لیتا ہے ان سے، اور دن وہ لوگوں سے روبس۔ اب روبس کا بیسیکلی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ روبس تو اس کپڑے کو پہنتے ہیں جو عموماً وکیل یا ججز وغیرہ پہنتے ہیں، ایکسٹینڈڈ پیس آف کلاتھ ہوتا ہے، اسے روب کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پر روب سے یہ بھی مان لے سکتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت، گولڈ وغیرہ یہ انتہائی زیادہ ہے، اور یہ کس لیے زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک انتہائی ایکسپرٹ وکیل ہے، اور وہ لوگوں سے بہت زیادہ ہائی چارجز لیتا ہے، اور وہ اتنا مشہور ہے کہ مطلب لوگ اسی سے اپنا کیس لڑواتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کرپٹڈ آدمی ہے اور وہ کرپشن کر سکتا ہے۔ تو چوسر کہتا ہے کہ وہ انتہائی ہی ایکسپرٹ آدمی ہے پراپرٹی یا لینڈ کو خریدنے میں۔ اب وہ لینڈ کو اس طرح خریدتا ہے نا کہ اگر کسی لینڈ میں کوئی چھوٹا سا بھی نقص ہو، یا مطلب اس کے فائلز میں یا وہ قانون وغیرہ میں، تو اس میں مائنوٹ سی تبدیلی کر لیتا ہے اور وہ یہ خود کے لیے خرید لیتا ہے۔ یا تو یہ وداؤٹ اینی کاسٹ خریدتا ہے، اور یا یہ جو قیمت بھی ادا کرتے ہیں تو وہ انتہائی کم قیمت ادا کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اس مین آف لا نے کس طرح یہ زمین خریدی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انتہائی ہی ایکسپرٹ آدمی ہے۔ جب وہ قانون یا اسٹیچو یا آرٹیکل میں چینج بھی کرتا ہے تو کوئی اسے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ نو بائر آف لینڈ از گریٹ ایز دس لائر۔ تو یہاں پر لیکن پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ the liar did not acquire all his property by honest methods۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ honest method تو یہ ہوگا کہ آپ کسی کو پیسے دے اور اس سے زمین خرید لے، پراپرٹی خرید لے، لیکن مطلب جو آنیسٹ طریقہ نہیں تو وہ یہ کہ آپ تو کرپشن کریں گے، آپ اپنے لیے اس کے دستاویزات یا جو فائلز وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ رد و بدل کریں گے اور اپنے نام یہ پراپرٹی تبدیل کریں گے، تو وہ اس کام میں انتہائی ہی ماہر ہے۔ اور another example of irony بھی ہے اس کیریکٹر میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو مین آف لا ہے یہ خود کو انتہائی ہی بزیر آدمی سمجھتا ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ اتنا بزی نہیں۔ جیسے چوسر کہتا ہے کہ he pretended to be busier than actually he was، کہ وہ مطلب ویسی ہی لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتہائی بزی ہے، لیکن وہ اصل میں بزی ہوتا نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ ایک آئرنی ہے اس کے کریکٹر پر، اور یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے، ٹیکنیک یوز بائی دس لائر، کہ وہ انتہائی ایکسپرٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی ریپیٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ تو انتہائی ہی مصروف آدمی ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کیس کے لیے، تو وہ مطلب یہ جو قیمت مانگتا ہے وہ اسے بس منہ مانگی ہی قیمت دیتے ہیں، اپنے کیس کے لیے چارجز دیتے ہیں۔ اینڈ دین لاسٹ میں ہمیں اس کی جو اپیرنس ہے اس کے بارے میں مطلب ایک دو سینٹنسز چوسر نے کہے کہ he wore a motley coat belted with a girdle of silk with small strips and he rode his horse in unpretentious manner، کہ اس نے جو کوٹ پہنا ہے نا وہ موٹلی کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی کلر ہے، اس میں مختلف رنگیں ہیں اس کوٹ میں، اور وہ اتنا ایکسپینسیو کوٹ نہیں ہے، وہ ایک نارمل سا کوٹ ہے۔ ہاں البتہ جو وہ ہارس پر بیٹھا ہے نا تو وہ ایک انتہائی ہی بے مثال انداز میں، وہ انتہائی ہی خوبصورت انداز میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہے۔
سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اینڈ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.